کے نام کا نام ہے۔ بیانیہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو زبان زد عام ہوتی ہے، اسے لوگ بیان کرتے ہیں، اسے ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں، اسے ایک معنی خیز نتیجے کے طور پر وہ اسے لیتے ہیں۔ پیغام پاکستان دراصل اسی قسم کے ایک تاریخی سنگ میل کا نام ہے، جسے اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے تمام بڑے علماء نے، لیڈنگ علماء نے ریاست پاکستان کی درخواست پر اسے تشکیل دیا، اسے بنایا، اسے ریٹیفائی کیا، اس کی توثیق کی۔ یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ اس ملک میں، اس قوم میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے نام پر یا کسی اور مذہب کے نام پر کسی انسان کو کوئی غضب پہنچائی جائے، کوئی کسی کو نقصان پہنچایا جائے، یا پھر اسے اپنے سیاسی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کی پاکستان میں، پاکستان کے عوام میں اس چیز کو برداشت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی پیغام پاکستان ہے۔ تو میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا، دو تین چیزیں انٹروڈکٹری طور پر آپ کے ساتھ میں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ آپ سب نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اس کا مقصد آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اسے سمجھیں کہ ہمارا وقت صحیح ٹھکانے لگا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں آئے روز کہ جس کے ساتھ دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ کوئی ٹالریٹ معاشرہ نہیں ہے، اس میں کوئی بردباری اور برداشت اور امن پسندی وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، ہم آج یہاں پر اکٹھے بیٹھ کے، اور نہ صرف آج یہاں پر بلکہ 2017 سے جب سے یہ پیغام پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے، اس روز سے اور اس علاقے میں 1932 سے اس چیز کا پرچار سر عام اور برسر منبر و محراب کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، تو ہم اسلام کے پیروکار، اسلام کو اپنا مذہب ماننے والے بھی امن پسند ہیں۔ ہم میں کوئی دہشت، کوئی نفرت اور کوئی فساد کی اگر کوئی صورت پائی جاتی ہے تو اس کا تعلق ہمارے مذہبی تعلیمات سے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف چند مذموم عناصر کے مذموم مقاصد کے لیے وہ انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم آج یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کا میں آپ کو احساس دلاتا چلوں کہ مذہب کے نام پر جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں کتنا اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے ہفتے یہاں ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک جگہ پر ایک اسسٹنٹ کمشنر کو کسی برادری کے مسئلے پر ایک نوخیز نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس کی خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی، لیکن اس سے پہلے سیال کوٹ کے اندر ایک معمولی سے فیکٹری کے مینیجر کو ایک ہجوم نے مذہب کے نام پہ قتل کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کے لیے لا ینحل قسم کے مسائل پیدا ہوئے، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر مذہب کے نام پر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اسلام کے نام پر ہم کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ہمیں وہاں پر مقامی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ
پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہمیں جو ہے مختلف قسم کی باتیں سننا پڑتی ہیں. تو اسی تناظر میں آپ سب لوگوں کی توجہ اس کانفرنس کے تحت، اس عظیم الشان جلسے کے تحت ایک دفعہ پھر دلوانا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایک معاشرے میں رہنے والے، ایک لڑی میں پروئے گئے انسان ہیں کہ اگر معاشرے کے ایک سیکشن کو کوئی مسئلہ پیدا ہوا، ان کو کوئی تکلیف پہنچی، تو یقیناً ہم سب اس تکلیف کا شکار ہوں گے. وہ ایک آپ نے کہانی سنی ہوگی، انگریزی کہانی ہے کہ وہ ایک چوہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ مائی ٹینشن، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ دوسرے جو مسائل ہیں، دوسروں کے مسائل کو وہ ترک کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میری ٹینشن نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خود انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مسائل سے وہ نظریں چرا کر کہتا ہے یہ میری ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں ابھی سے ان مسئلوں سے نظریں ملا کر ان مسئلوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بڑی عظیم ڈاکیومنٹ موجود ہے. اس پر 6000 امت مسلمہ کے مسلمہ علماء نے دستخط کیے ہیں. مزید اس کی تفصیلات آئندہ خطابات میں بتائی جائیں گی، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو پیغام ملا ہے. مصر کے علماء نے، جامعہ الازہر کے علماء نے کہا کہ یہ کاوش تو ہم بھی نہیں کر سکے جو پاکستانی علماء نے مل کے کی ہے. دہشت گردی، نفرت پسندی، فساد پروری کے خلاف اس کوشش کو ہم یہاں سراہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی جامعہ کی طرف سے، اپنے جامعہ کی تمام علماء کی طرف سے پیغام پاکستان جو ایک متفقہ فتویٰ ہے جو ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان نے علماء کے سامنے سوالات کی صورت میں پیش کر کے ان سے جواب کی صورت میں وصول کیا، اس متفقہ فتوے کی میں نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ اس کا اپنے آپ کو آفیشلی حصہ بننے کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور آپ سب کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں کسی بھی، خواہ وہ اس کی صورت کوئی بھی ہو، لیکن کسی بھی صورت ہمارے معاشرے میں تشدد کی، نفرت پروری کی کوئی جگہ نہیں. ہم ایک ہیں، ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی، اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کے لحاظ سے بھی ہم ایک قوم ہیں. ہم ایک دوسرے کے دشمن کبھی نہیں بن سکتے. اور جو عناصر جنہوں نے سیال کوٹ میں وہ واقعہ پیش آیا جس کے اندر ایک معصوم جان چلی گئی، جان انسان کی ہے، خواہ وہ غیر مسلم کی ہو، اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ معصوم ہے. اگر اس کی جان لی گئی گھناؤنے طریقے سے لی گئی، غیر انسانی طریقے سے لی گئی، ہم سب کسی بھی انسان کو ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچانے کی بھی مذمت کرتے ہیں، چاہے جائے کہ اسے آگ لگا دی جائے. ہم اس قسم کے ہر رویے کی مذمت کرتے ہیں، اس قسم کے ہر پراپوگنڈے کو ناپاک اور غیر اسلامی قرار دیتے ہیں جو ہمارے مذہب کی بدنامی کا بھی باعث بنے، ہمارے ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنے، اور بالخصوص بحیثیت قوم ہمارا سافٹ امیج، ہمارا نرم تشخص، اس کو خراب کرنے کا جو باعث بنے. ہم ہر اس قسم کے بیانیے کو
کنڈیم کرتے ہیں اور اس سے ہمیشہ کے لیے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اور پیغام پاکستان جیسے قرآن و سنت سے اخذ کردہ، قرآن و سنت کی روح کے عین مطابق قومی بیانیے کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی عزم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں. ابھی اس کو مزید بیان کیا جائے گا. اس پیغام پاکستان کی اس مہم کے، اس امن کی مہم کے روح رواں میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے. ڈاکٹر ریاض محمود صاحب بھی اس میں میں کہوں گا کہ متخصص ہیں اس موضوع میں، اس فن میں. اور اس سے پہلے ہمارے ناظم تعلیمات مولانا امجد اقبال صاحب اس کا اپنی طرف سے تعارف پیش کریں گے. میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں. یہ نہ سمجھیں میں فارمیلٹی پہ یقین نہیں رکھتا، میں یہ فرضی اور خانہ پوری باتوں کا بہت دشمن ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں یقین مانے، میرا اللہ گواہ ہے، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. میں نے سب کو دیکھا ہے، سارے میری نظروں میں ہیں. میں آپ سب کا، لالی صاحب تشریف لائے، ان کا بالخصوص میں ممنون و مشکور ہوں. انہوں نے اپنی گناگو مصروفیات سے وقت نکالا، اور دیگر جتنے بھی احباب ہمارے تشریف لائے سب کے نام مجھے پتہ ہیں، سب کو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے، بدقسمتی سے اس سے میں قاصر ہوں. ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول کرے اور ہمیں ایک منظم اور جامع اسلامی معاشرہ بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس میں کردار قبول کرے. پاکستان زندہ باد.